جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تورات سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی درجہ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ اچھا، اب ہم پڑھنے میں آیا کہ دجال سے بچنے کے لیے یا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث ہے جی۔ ہاں جی حدیث ہے۔ تو مثلا جب اس کو مثلا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ یا جو بھی ہے، تو اس میں ایسا کچھ دجال کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نظر نہیں آتا کہ اس کا کس طرح ہے لنک، اور دجال کا بھی اس میں کوئی اس طرح نام وغیرہ نہیں شامل کیا گیا۔ جی ہاں، تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو حدیث وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں جب نوح علیہ السلام کا بتا دیا ہے تو چابی دے دی ہے، اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا ہے کہاں پہ لگتی ہے۔ نصاری جتنے بھی نصارہ ہیں نا، جتنے بھی کرسچنز ہیں، اور جو کنگ جیمز ورژن کے پروٹیسٹنٹ فالورز ہیں، اور ایتھیوپین کرسچنز جتنے بھی ہیں، نصارہ کے 3 فرقے ہیں۔ تو 3 فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے، ورنہ آس پاس ہی ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی تعداد۔ ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں کافی ڈفرینس ہے، انجیل میں کافی ڈفرینس ہے نمبر آف بکس کا اور ٹائپ آف بکس کا۔ سو ان 3 میں سے 2 ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں صریحاً لکھا ہوا ہے، اور جو تیسری کتاب ہے جو کنگ جیمز کی کتاب ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے۔ کیتھلکس نے تو صریحاً لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نوح علیہ السلام کا ٹائم ہوگا۔ سب سینیریو وہی ہوگا، رولز آف دا گیم وہی رہیں گے، وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی، اسی طریقے سے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلی تھی۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے، مگر نوح علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی۔ ہے ڈیٹیل، مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی، کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے، ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے۔ اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار، لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار، کس طرح کی جنگ تھی، کس قسم کی مخلوقات تھی جس کے ساتھ جنگ تھی۔ اس کا تذکرہ ایتھیوپینز نے کیا ہے بڑی تفصیل سے، ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے۔ ایتھیوپین بائبل از دا نمبر 3 بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی۔ اسلام میں یہ والا سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے۔ حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو، مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی۔ اب بات یاد رکھیے گا، اصلی کہانی آپ نے سورہ کہف کی پوچھی بھی ہے، اور سورہ کہف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تورات نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل نے بھی بتا دیا کہ نوح علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں تورات نے کہ نوح علیہ السلام کے جو فالورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نوح علیہ السلام، نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں کہ جو بھی حق کے اوپر ہیں، اللہ کی وحدانیت توحید کے اوپر ہیں، اور نوح علیہ السلام کی ڈیسینڈنٹس میں سے ہیں۔ اب انہوں نے 2-3 اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے بات کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر انہوں نے جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا۔ نوائٹس بولتے ہیں اس کو، نوح سے نوائٹس۔ اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے، میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا، نہ ہی ٹائم ہے اتنا، مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی، دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے ہیں جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، تورات میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا۔ سوچیں تو صحیح، یہاں تک کہ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا، اتنا ایک ایب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئی کہ نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا، حالانکہ تورات تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی، ایتھیوپین بائبل، انجیل ساری، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی، اور
دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے، ایک ایک جوڑا. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، سنا ہے آپ نے نا. آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے. سو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے، یا پھر دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے، یا پھر یہ دونوں تو ہوئے ہیں مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہو تو. اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے، اس پہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لیکن اس کی توجیحات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی، وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی 8-10 جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی. اور کتنے جان ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. غور سے سمجھیے گا، دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیے گا. یہاں پہ مقصد دجال ہے، یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے، آخری زمانہ ہے. اور کہانی نوح علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ. اور ہم نے آج تک اسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نوح علیہ السلام سے کھینچے کہانی؟ نو، بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس. اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے. میں کون سی سائنس کے، آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل. انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نوح علیہ السلام کا ٹائم کا ری پلے ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ری پلے. سو دجال کیا کرے گا؟ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں، اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے. اور تب جب تمہیں وہ کہیں نا کہ میں نے تمہیں دوزخ میں ڈال دینا اور تو لپک کی چھلانگ لگا دو دوزخ میں، تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے. اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے. اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اماں ابا سے یا مولوی صاحب سے، پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزخ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں، کون سی تصویر آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزخ اٹھائی ہوئے چال لیں؟ کوئی خاص نہیں بنتی، وہی سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا، وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا، ادھر جنت ہوگی، اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے. یہ تو نہیں تصویر بنتی نا کسی کی. اس نے پوری دنیا میں جانا ہے. اور نبی السلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا، اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا، آگ کا دریا ہوگا. اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں مکس کر رہا ہوں، جو ایک ہاتھ میں داغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا. لوگ پانی کے دریا میں چھلانگ لگائیں گے پیاس بجھانے کو، آگ میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت یہ ہے نا. اور جو اس نے دوزخ دکھائی آگ کا دریا، وہ اصل میں جنت ہے. تو آگ کا دریا حدیث ہے، ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے. سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دوزخ اور جنت کے لیے. کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ، تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دوزخ. اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوح علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں. اور نوح علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس، ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے. اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے. یہ بتائیں، آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ نو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی. بس قرآن میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. تو 950 سال سے لمبی عمر ہے ان کی، ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں پتا کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، زیادہ بیٹے تھے مگر 3 جو تھے وہ بچ گئے تھے. چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا کوئی کشتی میں، ٹھیک ہے. بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے. پتہ نا آپ کو اس بات کا؟ بیٹا تھا یا پوتا تھا؟ پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا؟ پوتا تھا، اس کا بھی سکڑ پوتا تھا. نہیں، بیٹا تھا نا. یہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن نے بتایا اس لیے پتہ ہے. آپ یہ بتائیں، کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں 930 سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی؟ ایسا زمانہ تو نہیں تھا. ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی، بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی. ہم نے تو پھر ڈیلے کر دی ہے. 20-22 سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے. سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی. تو 40 سال میں کر لیں شادی، اور لیٹ کر لیتے ہیں، 50 سال میں شادی کر لیتے ہیں. 950 سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے، تو وہ کم از کم 932 سال کا تو بنتا ہے، ٹھیک ہے.
18 سال کا تو ہوگا نا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ 932 سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہوئی, اس کے کوئی بچے نہیں آگے سے. یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نوح علیہ السلام کی, اور چھوٹے سے 40 بندوں کا قبیلہ ہی کیوں آ رہا ہے؟ یہ تو کم از کم 50 نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی, ان کے آگے سے پوتوں کی, پھر پوتوں کی. ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں, ابھی ہاریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں, ورٹیکل اسٹریچ ہی 950 سال کی تبلیغ میں 54 نسلیں نکلتی ہیں. اگر 30 سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ 30 سال کا ہوتا ہے بچہ, پھر وہ شادی کرتا ہے, پھر اس کا بچہ, 54 جنریشنز لینئر ورٹیکل آتی ہے. یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت, اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا, اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی. پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے, جو ریسورس درکار ہے, وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں ہے. یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام, آپ کڑی جوڑنی پڑے گی کہ ساحل صاحب نوح علیہ السلام کے اوپر اتنی بحث کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ کوئی ایسی ڈیمینشن کھلی ہے یا پھر کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے جس کے تھرو دجال جیسی کسی چیز نے انٹری کر لی ہے پلانٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یا پھر نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ پاسبلٹی ہے اس مخلوق کی آ جانے کی, اس لیے انہوں نے وارننگ دینی شروع کر دی ہے اپنی امتوں کو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میں نے اسرافیل معراج کے اوپر میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ ہونٹ لگے ہوئے چپک گئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ساتھ جو ہورن ہے, جس میں ابھی سور پھونکا جائے گا, وہ ٹرمپٹ جو ہے. تو ابھی جب نبی علیہ السلام نے دیکھ لیے تو آ کے ہمیں وارننگ دی نا کہ ابھی واقعہ بہت بڑا ہونے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سور پھونکا جائے گا. بالکل اس طریقے سے نوح علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک یہ دجال کی وارننگ جو ہے نا, یہ ہر نبی دے جا رہے ہیں. اور اس لیے نوح علیہ السلام کے اوپر میرا اتنا فوکس ہوتا ہے بیکاز میرا نبی علیہ السلام نے مجھے ڈائریکشن دکھائی کہ نوح علیہ السلام سے وارننگ چلی آ رہی ہے, اور انجیل نے تفصیل بتا دی, اور توریت نے تفصیل بتا دی. اس لیے کئی جگہوں کے اوپر میں نوح علیہ السلام کا ریفرنس دوں گا آپ کو. اب رہی بات سورہ کہف کی. سورہ کہف جو ہے نا, پہلے تو اس ڈیمنشن کو, اس ریلم REALM ریلم کو سمجھ لیں, اس جہان کو سمجھ لیں جہاں پہ سارے واقعات ہو رہے ہیں. بیکاز دجال کا کوئی بھی واقعہ نارمل نہیں ہے. پہلا دن اس کا جو ہے نا, وہ میرا اور آپ کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, اس کا 1 سال کا دن ہے. 1 سال کا دن کیسے کرتے ہیں دجال کا؟ اس کا مطلب ہے کوئی اور ہی جہان ہے جہاں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دنیا میں تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایک دن کو 1 سال کے اندر کھینچ سکے. کوئی ایسا کام تو نہیں ہے دنیا کے اندر. اس کرے کو 1 سال کو, 1 دن کو 1 سال کرنے کے لیے اس کا اپنے مدار کے اوپر گھومنا بند کرنا پڑے گا, تب 1 دن 1 سال کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ دنیا اپنے ہی مدار پہ گھوم رہی ہے, تب کہیں دن پلٹتا ہے نا, دن اور رات کا تسلسل ایسے چل رہا ہے. تو اگر 1 دن کو 1 سال تک کھینچنا ہو جو کہ دجال نے کھینچنا ہے, تو وہ اس کرے کو روک لے گا یا اتنا سلو کر دے گا جتنا کہ ہمارے پاس مرکری ہے. مرکری کا 1 دن ہمارا 1 سال. وہ اتنا سلو گھومتا ہے اپنے مدار پہ کہ سورج کے سب سے قریب ہے وہ سیارہ, اور آدھا فروزن ہے, برف ہے اس پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا حصہ نظر سورج کی طرف آتا ہی نہیں, اور جب آدھا حصہ سورج کی طرف آتا نہیں ہے تو جو دوسرا حصہ سورج کی طرف رہتا ہے وہ پگھلا رہتا ہے ہر وقت. تو آدھا وہ مولٹن ہے اور آدھا فروزن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے عرصے سے شروع سے ایسے ہی معاملہ چلتا آ رہا ہے. ہمارے لیے خالی ایک دفعہ یہ واقعہ ہونا ہے. کرۂ ارض کو ایک دفعہ کے لیے روکنے کی کوشش کرے گا یہ, وہ جیسے بھی روکے گا وہ ایک سپیڈ سلو کر دے گا پلانٹ کی, جس سے وہ 1 دن 1 سال کا ہو جائے. تو صحابہ نے اس لیے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ تھا اس بات کا کہ 1 دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, اگر 1 سال میں تو 5 نمازیں نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ سورج نہیں نظر آئے گا تمہیں, تم نے اندازے سے کرنا ہے. کیونکہ سورج کیسے نظر آئے گا؟ ایک سال کے اندر آپ ایک طرف رات ہو چکی ہے تو ایک سال اب رات ہی رہے گی نا, ایٹ لیسٹ 6 مہینے تو رات رہے گی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا فجر کا ٹائم آیا ظہر کا؟ ظہر تو سورج کے سر پہ آنے پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. عصر سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوتی ہے, اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد. تو سورج تو ہے ہی نہیں, تو کیسے؟ تو وقت گھنٹے کا اندازہ کریں آپ, کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی آج کے دن, اور بس کریں. سو یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی. اب رہی بات سورہ کہف, ساتھ ساتھ میں دجال کی کڑی جوڑتا رہوں گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہودیوں کو نا توریت سے پتہ تھا کہ کہانی شروع ہو چکی ہوئی ہے. یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے. اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ جروسلم سے مدینے کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی علیہ السلام سے 100 سال پہلے ہو چکی ہوئی تھی. 100 سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں یہودی بسیرا شروع کر دیا تھا, اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے, ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے. اور 2 الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں, مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے, مگر زیادہ تر یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے نبی نے. اس کا ثبوت کیسے پتہ ہمیں؟ حضرت سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی, وہ اپنے سفر پہ ہی تھے, ایک نہ ایک پادری کے ساتھ رکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے, ہدایت کی تلاش میں تھے. تو ایک استاد چن لیتے تھے, ڈھونڈتے تھے. وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کا بتا رہا تھا, یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا, اور اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ ایک نبی نے آنا ہے, ٹھیک ہے, اور تم اس کا ویٹ کرو. اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں بندہ, ایسا بندہ بچا جو حق کی اوپر قائم ہو, جو پادریوں کی, جو اصلی کرسچنس تھے. یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا, اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا, اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی, غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے. اور حضرت سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ میں مدینے میں ہی سیٹل ہوں, ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے. اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا ہو رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں, کہ ٹائم ہوا ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا, ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں, ہمارے مسایہ کے آنے. ابھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی, جو رہبا ہے, وہی کہتا ہے کہ ہمارا مسایہ مسیح نے بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے. عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. دجال کا نام بھی مسیح ہے, یاد رکھیے گا. اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں. یہ نام ایک ہی ہے, یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے, یہ بار بار ریپیٹ ہوگا. اب یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے. اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا. حضرت سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود ہے. اب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے, یہودیوں کو نہیں پتہ کہ ابھی مکہ سے نبی علیہ السلام نکل چکے ہوئے ہیں ادھر, کیونکہ مدینہ میں صرف 7 بن معاذ کے قبیلے کو اور 6 بندوں اور کو پتہ تھا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروانی ہے, بیت عقبہ کر کے آ چکے ہوئے تھے. اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے, حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں. تو بڑا شدت سے انتظار تھا, یہودیوں کی عمومی ڈسکشنز تھی کہ یہی ٹائم ہے. سو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا, ہجرت ہوئی, سب کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو یہودی بڑا خوش. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کھجور کے درخت پہ چڑھایا ہوا تھا, کھجورے میں اتارا تھا, تو نیچے یہ دونوں ملے, اس کا مالک یہودی جو ان کا مالک تھا اور اس کا جو بھی جاننے والا دوست تھا, اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا ہے, کوئی آؤ. وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گیا ہے کہ نہیں. تو سلمان فارسی بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کہاں, اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ اور کہاں سے میں یہاں پہ پہنچایا گیا. سو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے, یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے, مگر یہودی صرف اور صرف کسی ایک کوالیفیکیشن کے اوپر ایک بندے کو نبی مانتے تھے, اپنے مسیح مانتے تھے. ورنہ ایک نبی پہلے آ چکے ہیں جو کہ یہودیوں نے ٹیسٹ کیے ہیں, آپ کو پتہ نا ان کا نام کیا ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم. ان کو یہودیوں نے اسی علم کے اوپر ریجیکٹ کر دیا تھا, یاد رکھیے. کون سا علم ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ ہی نے آ کے وہ پروفیسی فلفل کرنی ہے کہ جس کے لیے وہ ویٹ کر رہے ہیں, مگر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ریجیکٹ کیا. اور جب یہ حضرت سلمان فارسی نے سنا کہ آ گیا ہے, نبی آ گئے ادھر,
تو یہ بھی اترے، جانے کا انتظار کیا اور نبی علیہ السلام سے جا کے مل کے آئے. ان کے پاس عیسائیوں کی دی ہوئی پادریوں کی 3 نشانیاں تھیں، وہ انہوں نے جا کے چیک کی. حضرت نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا یہ صدقے کا ہے، میں آپ کے لیے لائی ہوں، آپ لوگ بھی کھائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا، شکریہ ادا کیا اور صحابہ کو دیا کہ آپ میں سے کوئی کھا لیں. تو حضرت سلمان فارسی دیکھتے رہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا. تو اس طرح ایک مہر کی نشانی تھی، مہر نبوت کی، جو کہ حضرت سلمان فارسی نے خود، جو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ مہر ہے، وہ خود دیکھنے کے لیے ایک خاص ترکیب بھی لڑائی اور دیکھ لیا. تو اس طریقے سے سلمان فارسی بھی چیک کر رہے ہیں کرسچنس کی دی ہوئی نشانیوں کو، اور یہودیوں نے آ کے بھی چیک کرنی تھی، اور یہودی آئی بھی. پھر یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے پھر کچھ سوال کیے. اب یہاں پہ آ کے آپ کو نوح علیہ السلام کی کہانی، توریت، مسیح دجال، حضرت عیسیٰ، یہ سب کنیکٹ کرنی پڑیں گی. جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں. روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا. سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا. یہاں پہ اب آتی ہے بات سورہ کہف کے اوپر. یہودیوں نے آ کے سوال کیا نبی علیہ السلام سے. اب یہ ٹیسٹ کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ تھا. یہ اپنے مسیح کا کس لیے ویٹ کریں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا، دنیا سے جنگ و جدل ختم کر دے گا. یہ نشانی ہے، یاد رکھیے گا. اور کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ نہیں کرے گا. یہ اس کو معجزوں کا محتاج نہیں ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، معجزوں کا محتاج نہیں. اور جتنے بھی بندوقیں ہیں، جتنی بھی گولیاں ہیں، جتنے ٹینک ہیں، جتنے جو بھی جنگ کا سامان ہے، ان کو ہتھیاروں کو پگھلا کے اس نے حل بنانے اور وہ پروننگ اسپیئرز بنانے، وہ جو پتے صاف کرتے ہیں، جس سے مطلب زراعت کے سامان بنائے گا. تو کیونکہ جنگ کی ضرورت ختم کر دے گا، لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دے گا اور دنیا سے کہانی ختم جنگ اور یہ بدامنی کی. یہ نشانیاں ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی. یہ مقصد ہے جس کی جو کہ مسیح نے پورا کرنا ہے ان کے. وہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا. اب واپس آتی ہے نوح کے اوپر کہانی. اب یہ کہانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے جن ڈیمینشنز کے اندر سے سارا کام کیا تھا، یہ توریت نے انجیل کو بتایا. انجیل نے توریت کو نہیں بتایا، یاد رکھیے گا. توریت پہلے آئی ہوئی ہے. ابھی بھی جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں ہے. یہ بس یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. جتنی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تر معاملاتی زندگی ہے وہ انجیل اس سے آ رہی ہے. انجیل نے بس ایک کام کیا جو توریت نے نہیں کیا، کہ انجیل نے 3 آخری کی کتابیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لکھیں اس میں حضرت نوح کو ڈائریکٹ ریفرنس دیتے رہے. وہ ورنہ وہ ریفرنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ توریت سے ہی لے رہے ہیں. بس یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے مسیح کا ٹیسٹ لیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا سوال کیے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ روح کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ یاد رکھیے گا، وہ ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جس ٹیکنالوجی سے انہوں نے پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے. ان کے مسیح نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ یہ دیکھ کر رہے ہیں. تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا، کہاں گیا تھا، وہ کیا ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سورہ کہف کا بیک ڈراپ کیا ہے. یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ابھی سورہ کہف نہیں نازل ہوئی، ابھی تو پہلی دفعہ یہودیوں نے سوال کیے. ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہونی. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کتنی بڑی چیز ہے. اب آتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں اس کہانی کو یہاں پہ اور چلتے ہیں سورہ کہف کی اوور آل قرآن پاک کے اندر پلیسمنٹ کو اور اس کے اوپر حدیثوں کو.
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچ جائے گا. جس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں، جس سیکوینس میں، اور جا کے صحیح طریقے سے پڑھے. جس طریقے سے نازل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی اسلام صحابہ کو ویسے ہی کوئی پڑھے گا تو سمجھ رہے ہیں. پھر پہلے 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال سے محفوظ رہے گا، آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ 3 الگ الگ حدیثیں. نبی اسلام نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ زینب میں تمہیں ان 3 صورتوں کا بتاؤں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گروپ، کیونکہ صورتوں کے نا کلسٹرز اور کانسٹلیشنز ہیں قرآن پاک کے اندر. نبی اسلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے. کیا؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم. سورت نمبر 17، سورت نمبر 18، سورت نمبر 19، یہ تینوں اکٹھی اللہ نے کی ہیں. سوچیں یہ کیا نمبر ہے؟ 17، 18، 19. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم. پھر دوبارہ بتاتا ہوں، نام بدل کے بتاتا ہوں. اہل یہود کی صورت سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور کرسچنز کی صورت سورہ مریم. ٹھیک ہے، بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ سورہ کہف کی پلیسمنٹ کدھر کی گئی ہے. ایک طرف اہل یہود کا پورا منبع اور ایک طرف اہل نصارہ کا پورا منبع، پورا لیکچر، اور در سینٹر میں سورہ کہف. اور سورہ کہف کا پہلا رکوع کس کے لیے ہے؟ کرسچنز کے لیے. ٹھیک ہے، باقی کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے یہود نے پوچھے ہوئے، ان کے جوابات ہیں. اچھا، آپ کی گفتگو میں بار بار ایک اصطلاح سننے میں آئی ہے کہ آپ لفظ پورٹل یوز کرتے ہیں. تو مثلا ٹائم اینڈ اسپیس آپس میں مثلا انٹریکشن ہوتے ہیں ایک انداز سے، جس میں تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. مثلا آپ کا تصور پورٹل کیا ہے مثلا، اور اس میں یہ موجودہ حالات کو سمجھنے میں کس طرح کارآمد ہے؟ موجودہ حالات کو تو چلیں ہم سمجھتے رہیں گے، مگر اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے اس کا، اور اس وقت کیا حالات ہوں گے. دیکھیں، انتہا سے پہلے نا ابتدا کے اوپر ذرا سے زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تاکہ سب کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. آدم علیہ السلام کی کہانی احادیث میں اینڈ آف ٹائمز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. یاجوج ماجوج کو آدم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے. اور یہ بہت غور سے سمجھ لیں کہ سورۃ طلاق کی آخری آیت کے بعد تو یہ کثرت بالکل ہی ختم ہو گئی کہ خالی اسی کرے کے اوپر ہی سارا نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے. کہیں اور بھی یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. جو ارض کا لفظ ہے قرآن پاک میں، وہ ان تمام تر ٹیرسٹرل پلینز کے لیے، ان سیاروں کے لیے، یہ جو کائنات کے الگ الگ سولر سسٹمز میں الگ الگ طریقے سے، ہمارے اپنے سولر سسٹم میں خالی ہمارا اپنا سیارہ تو نہیں ہے نا، تو باقی کے سارے سیارے بھی ارضی کہلائیں گے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جہان کا کانسیپٹ ہے، ان سماوات کا کانسیپٹ ہے. کتنے جہان ہیں، کتنے سماوات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. سورۃ طلاق میں یہ بھی بتا دیا کہ سماوات تو کئی جگہوں میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، مگر یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے سماوات ہیں اتنی ہی ارض ہے. اسی کی مثال کے اوپر ہم نے دنیایں بھی بنائی ہیں، سیارے بھی بنائے. اس کا کیا تعلق ہے آدم کی کہانی سے کہ آدم کو تمام ارض کے اوپر خلافت دی گئی، صرف ہمارے کرے کے اوپر نہیں. اب ارض اگر ہر جگہ پہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ خلافت اللہ تعالیٰ نے تو خالی تخصیص کے ساتھ اس کرے کا نہیں کہا. اس کرے کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کہتے ہیں. تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں، جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے. جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا، وہ یہ کوئی ایک سیلیسچل باڈی ہوتی ہے، کوئی بھی ایک سیارہ ہے، ستارہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں کیونکہ میں سورہ واقعہ پہ آنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانیاں میں بتا دی ہے. جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسچل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر، یہ اسپیس ٹائم ہے، اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا، یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے. اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. میں یہ 2 ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں، اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے. اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا، سمجھ کے لیں، اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ جو ستارہ، اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پے در پے بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو ستارہ جب اپنا ویٹ، اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک
ख़ास ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے. اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا. ستارہ اب ادھر آ جائے گا, ٹھیک ہے, اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا, اس کا میس ایکومولیٹ ہونا شروع ہوگا, اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے. سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے, قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا, سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں, کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے. مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا, اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی. لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے, اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی, کشش ہے اس کی. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے وہ بلیک ہول. اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ. اور سمجھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے, یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا. ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے. ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا. یہ اللہ حصہ تو, یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا. ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا. جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ, جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے, کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا, اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے. یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے. اور اگر یہ کرو نہ بناتا, فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا, یہاں سے ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا, ریزہ ہو گیا, تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا. اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا, کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے ادھر. اب اور سمجھیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا, بینڈ ہوا ہے کچھ. یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا. اب یہاں پہ جتنے بھی, یہ سورۃ طلاق کی تفسیر غور سے سمجھیں, یہ جتنے بھی ریلمز کراس کر رہا ہے, یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو 76 نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کو جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے, یہ ہمارا جہان ہے, یہ دوسرا ہے, یہ تیسرا ہے, یہ چوتھا ہے, اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے, یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے, اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت, جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے, کسی نہ کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا, جس کو آپ تصویروں میں پکچرز میں بلیک ہول نہیں دیکھتے. وہ جو بلیک ہول کی تصویر کو نظر آتی ہے نا, یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے, وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو, کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو, تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے, تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا روح کے بارے میں اسی موضوع کے اندر.
اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف سے ایک سورت پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں, ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا میں نے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی ہے, اس کے اوپر نہیں جاؤ گے, یہ میں نے بتانا ہی نہیں. مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کا سیکھا گیا اگر تم جان لو, تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ یا پھر جان لیں گے کبھی. اور اسی طریقے سے سورہ قرآن میں ایک اور جگہوں کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے. سورہ غافر آئی تھنک, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ, اوپر آ کے دیکھ لو, اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو. پہلے آسمان نہیں, دوسرے میں آؤ, تیسرے میں آؤ, چوتھے میں آ کے دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے, کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے. کہ آ سکیں گے ہم کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی انسانوں کے پاس یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے, اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی مگر وہ رہی ہے. وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے, ڈسکور کیا جائے گا, وہ پہلے حضرت نوح کے ٹائم پہ, حضرت ادریس کے ٹائم پہ, ذوالقرنین کے ٹائم پہ, اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ, کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. اب اس کے تھرو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں, معراج کی جو حدیث ہے نا, اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا, دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے, چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کے ساتھ ملاقات, چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ, ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام. یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں. تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے. اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر. کیوں ہم نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت آدم سا ویٹ ڈریم, اور ان کا سیمن مٹی پہ گرا, جس بھی ارض پہ اس وقت وہ موجود تھے, کیونکہ اس مٹی میں کیپیبلٹی ایسی تھی کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے, وہاں سے یاجوج ماجوج پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہ مٹی کے اندر کیپیبلٹی تھی ٹو پروڈیوس, آل اٹ نیڈیڈ واز دا سیمن, اور یاجوج ماجوج وہاں سے ایسے پیدا ہوئے. اب جتنے بھی لٹریچر مسلمانوں کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے, سب کے سب اس وقت کی اسکالرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج. حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے. اب عام دماغ بھی یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام تو دنیا میں آئے ہیں, ہوا آدم علیہ السلام کے یہاں پہ ساری کی ساری اولاد جتنی بھی اولاد رہی ہے یہاں پہ رہی ہے, تو ساحل میاں آپ کہاں سے کسی اور ڈیمنشن سے لے کے آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج, کیونکہ ہے تو آدم کی اولاد ہی. تو ہاں آدم ہی کی اولاد ہیں. تو حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو آپ کے دماغ میں کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نیچے کیوں آئے, کیسے آئے, کیسے, کس. تو ہمیں تو پتہ ہے اب کے راستے تو ہیں, کیسے استعمال کرنے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ, مگر ہیں تو صحیح. فزکس کے تھرو استعمال ہو سکتے ہیں تو نہیں, ابھی تک کی فزکس کو تو نہیں پتہ کہ راستے کیسے استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہی بات یاجوج ماجوج کی کنجی کہاں سے کھلے گی, حضرت آدم کی سٹوری میں سے اتنی تو ہمیں چابی مل رہی ہے. دوسری چابی سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کی کہانی سے مل جاتی ہے, کیونکہ وہ یاجوج ماجوج سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور ڈیمنشن کے تھرو, اسی دنیا کے اندر سے کسی اور ڈیمنشن کے تھرو 2-3 قوموں سے ملاقات ہوئی اس کی. تیسری قوم یاجوج ماجوج کی تھی. پہلی قوم جو تھی اس نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی, دوسری قوم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یاجوج ماجوج جو آگے قتل کر رہے ہیں. تو وہ کہاں گئے تھے ذوالقرنین. علی بن ابی طالب کی حدیث تبری میں ہی ہے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے. اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ, سورہ مریم میں.
سورہ مریم سورہ کہف کے بعد ہے. اور ادریس علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا ہے؟ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کے ایک مکان میں اٹھا لیا. ورفعنا مکانا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر کسی ایک مکان میں ٹھہرا لیا. ٹھیک، اب ایک باقی کی حدیث کے تھرو پر چلتا ہے کہ حضرت ادریس کا وصال اور انتقال بھی ادھر ہی چوتھے آسمان پہ ہی ہوا، جدھر بھی اٹھایا تھا ادھر ہی ہوا، مگر دنیا میں نہیں ہوا. اب تو یہ تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوگی نا، یہ کوئی میری کوئی تھیوری تو نہیں کہ ادریس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کے مکان میں اٹھایا. اس کا کوئی اور ترجمہ کر کے دکھا دیں تو پھر کیا کرتا ہے عام دماغ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بڑھا دیا. اب مکان یہ دو الگ الگ مطالب ہیں. مکان کا مطلب درجہ نہیں ہو سکتا. مقام کا مطلب پھر ہم کھینچ تان کے تعویلات میں درجہ لے لیں کہ جی ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، کہ ایک بندے کو ایک خاص گروہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے تو درجہ حاصل ہو سکتا ہے. مکان کا لیکن درجے کا مطلب نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، نہ ہی صحابہ لیتے تھے. اور یہی سے علی بن ابی طالب نے یہ بہت کلیئر تفصیل ہمیں بتائی ہے کہ یہ اس وقت معاملات ہی ایسے تھے. اس وقت معاملات کیا ایسے تھے اس کی تفصیل کسی اور دن کسی اور پروگرام میں کریں گے. مگر ادریس علیہ السلام کا بھی انٹر گلیکٹک ٹریجیکٹری کا ثبوت ہمارے پاس اسلامک لٹریچر میں وافر ہے. انجیل تو بھری پڑی ہے. انجیل نے تو کتاب اوور کتاب لکھی ہے ادریس علیہ السلام کے اوپر کہ وہ کیسے آسمانوں کا سفر کرتے ہوتے تھے اور کیا کیا واقعات ہوتے اور کیا کیا کام تھے ان کو ان آسمانوں میں. انجیل نے تو بہت تفصیل لکھی ہے. میں مگر انجیل کی تفصیل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کا یہ ہمارے اس پروگرام کے موضوع سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں، مگر یہ تعلق تو ہے. اور علی بن ابی طالب نے انجیل میں تھوڑی کہا ہے، یہ تو ہماری حدیث میں ہے نا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا یہ جو واقعہ ہے ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا ہے. وہ کسی وجہ سے انہوں نے ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا کہا کہ اس وقت یہ معاملات جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوئے تھے انسانوں کے لیے، جو جس کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے. تو ذوالقرنین کو تو تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا کہ ہم نے اس کو سببہ عطا کی. اب سببہ کیا ہے وہ صحابہ نے ہی بتا دیا، ہمیں تابعین نے بتا دیا کہ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے آسمانوں کی طرف ایکسس دیتے ہیں آپ کو. تو سورہ کہف کے اوپر یہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے صریحاً الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو دنیا میں جو ہے نا طاقت عطا کی، حکمرانی دے دی، اور ہم نے اس کو سببہ بھی عطا کر دی. اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہے سببہ کا. سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں. اور یہ حضرت زید بن اسلم ڈائریکٹ راوی ہیں اس کے جو تابعی ہیں کہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ صحابہ جب بھی سببہ کا لفظ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اس کا مطلب آسمان میں جانے والے راستے ہیں. قرآن پاک میں یہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ اپنے مصدر کے ساتھ، اور تمام جگہوں کے اوپر آسمان میں جانے والے راستے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، سوائے سورہ کہف میں علماء کرام نے اس کا مطلب دنیا میں طاقت کو کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت ہو اس کو سببہ بولتے ہیں. حالانکہ سورہ کہف جب کہتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اس کو طاقت دی اور سببہ عطا کی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دنیا میں طاقت الگ چیز الگ گفٹ ہے اور سبب الگ گفٹ ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پھر اس سببہ کے اوپر چل پڑا. فاتبہ سببہ کا مطلب ہے کہ اب میں اس راستے پہ چل پڑا، اس مطلب لٹرلی اس سڑک پہ چل پڑا. یہ آیت ساتھ ہی اس آیت کے ساتھ منسلک آیت، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ طاقت کا معاملہ نہیں کرنا ادھر، یہ ان راستوں کا ہی معاملہ ہے. تو یہ طاقت ہی پھر علی بن ابی طالب نے ہی یہ حدیث رقم کروائی کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت عطا دی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر جو کعب الاحبار ہیں جو تابعی ہیں وہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں یہ بتایا کہ ذوالقرنین جب نکلا تھا تو ثریا ستارے پہ گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ. ثریا ستارے پہ، وہاں پہ ان کے لشکر نے گھوڑے باندھے تھے جا کے. تو یہ تو سوائے اس سینس کے کہ جو سینس اب کہیں جا کے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی تو کہیں اور چل رہی ہے، کسی اور ڈائمینشن کے اندر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پورٹل کھلے اور مریخ پہ پہنچ جائیں یا پھر کسی اور آسمان میں پہنچ جائیں. کیا پتہ ادھر ہی یہ راستہ ہو، دنیا میں ہی یہ راستے ہوں اور دنیا میں ہی آپ یہ سارے معاملات کریں، مگر اس ڈائمینشن میں نہ کریں. اس کا مثال کیا ہے؟ جیسے جن اسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، مگر ان کی ڈائمینشن کوئی اور ہوتی ہے. اور قرآن پاک نے ڈائمینشن ہی کا لفظ بولا کہ یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے.
تو جن کے موقع پہ ہم جب ڈیمنشن کی بات اور پورٹل کی بات سمجھ لیتے ہیں تو باقی کے معاملات کے اوپر ہمیں کیوں نعوذ باللہ یہ ایک رعایت مل رہی ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی. عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ تھے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جماعت آ کے رکی ہے کالے ملبوسات میں، دراز قد لوگ، اور نبی علیہ السلام نے پھر صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تم دیکھو گے ابھی میں ان کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو جاؤں گا، تم میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے آ گئے تو قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ہم ایک دوسرے کو نہیں مل سکیں گے، میں تمہیں نہیں ملوں گا پھر، کیونکہ تمہیں نہیں راستے پتہ ادھر کے، تم گم ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں ملوں گا، اس لکیر کو کراس مت کرنا. عبداللہ بن مسعود نے خود کہا کہ وہ جنوں کی جماعت تھی جو کہ نبی علیہ السلام نے پھر ڈائریکٹ دعویٰ کی، ان کے ساتھ دعوت دی، اور وہ مطلب فزیکل واقعہ ہے، کوئی خواب کا واقعہ تو ہے نہیں. سو یہ سب کے سب معاملات ہمیں پتہ ہیں، ہمیں کوئی پڑھنے والا بندہ ہو تو پڑھے تو یہ سب کڑیاں خود ہی جڑ جاتی. سو جب ہمیں پتہ ہے اس کائنات کو، سماوات کو چھوڑیں، اس کرے کے اندر بھی اسپیس ٹائم کس طریقے سے اپنی ڈیمینشنز کو چینج کرتا ہے اور ہمیں کھڑکیاں اور دروازے کھول کے دیتا ہے. اور یہی سورہ نبا پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی، جب قیامت کی گھڑی جب آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی تو آسمان کو تم دیکھو گے تو آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے. آسمان لٹرلی دروازے کا لفظ ہے ابواب، کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. تو اس وقت یہ سارے معاملات کھل جائیں گے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں قیامت سے پہلے میں دروازے کھولا، کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جب ایک دروازہ کھلے گا نا، کوئی سا ایک، اور وہ کون سا دروازہ ہم کریں گے بعد اس پہ، کیونکہ دجال اور عیسیٰ نے کہیں نہ کہیں سے تو آنا ہے، تو وہ ان میں سے ایک دروازہ کھلنا ہے، وہ ایسے ہی وہ دروازہ کھلنا ہے، باقی کی تمام مخلوقات نے بھی انٹری کرنا شروع کر دینی. میں اس لیے کہتا نا وہ پے در پے واقعات ہونے ہیں پھر وہ، اور ویسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں مل سکتی ہمیں.